بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، سب سے پہلے آپ کی چاہت، محبت اور خلوص کا بے حد شکریہ۔ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں، چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کی مشکلات امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، جو شخص ہر شب جمعہ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرے تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے ظہور کو نہ دیکھ لے، اور ایسا شخص ان کے مددگاروں میں سے شمار ہوگا۔ مومنین، ہم اپنی محافل میں دعائے ظہور امام زمانہ پڑھتے ہیں، ہم نماز کے بعد دعائے ظہور امام زمانہ پڑھتے ہیں، ہم مجالس میں دعائے ظہور امام زمانہ پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں امام کا ظہور ہو، ہماری خواہش ہے کہ ہم امام کا دیدار کر سکیں۔ تو کوشش کریں ہر شب جمعہ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کیا کریں۔ امام فرما رہے ہیں کہ جو بھی ہر شب جمعہ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرے گا تو اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ حضرت قائم آل محمد کے ظہور کو نہ دیکھ لے، اور ایسا شخص ان کے مددگاروں میں سے شمار ہوگا۔ مومنین، غیبت امام زمان میں ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری تو آج کے دور میں یہ ہے، ہم ہر وقت غمگین رہیں، ہر وقت مغموم رہیں، اور ہر وقت اسی غم میں زندگی گزاریں کہ خدا کی کس مصلحت کے تحت امام غائب ہیں۔ ہمارے گناہ اور دشمنوں کی کثرت کی وجہ سے امام غائب ہیں، اور کتنے بڑے غم کی بات ہے ایک مومن کے لیے کہ امام موجود ہوں اور وہ امام کی زیارت سے محروم رہے۔ عموماً یہ دیکھا گیا کہ اگر کسی امام کے روضے کی زیارت کرنے پر پابندی لگ جاتی ہے نا تو مومنین غمگین ہو جاتے ہیں، لیکن اس چیز پر کوئی غمگین کیوں نہیں ہوتا کہ خود امام موجود ہوں اور ہم اپنے گناہوں اور دشمنوں کی کثرت کی وجہ سے ان سے ملاقات نہیں کر پا رہے۔ تو پہلی بات یہ بتائی گئی کہ مومن ہر وقت غمگین حالت میں رہے، اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہو سکتی ہے لیکن دل میں ہر وقت یہی غم ہو کہ کتنا بدقسمت ہوں کہ میرے امام موجود ہیں اور میں اپنے امام سے شرف ملاقات حاصل نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز جو ایک مومن کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں اپنے امام زمانہ کی سلامتی کی مسلسل دعا کریں۔ تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر خدا نے حیثیت دی ہے اور وہ حج کر کے آیا ہے اور اس کے بعد بھی اس کی حیثیت ہے تو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ امام کی طرف سے مسلسل حج کراتا رہے، مسلسل حج کراتا رہے۔ اور وہ ایک دور میں تو کثرت کے ساتھ مومنین کی عادت تھی کہ امام زمانہ کی جانب سے حج پر کسی آدمی کو بھیجا جائے، یا اگر خود جا رہا ہے اور اپنا واجب حج کر چکا ہے تو امام زمانہ کی نیابت میں امام کی جانب سے حج کو ادا کرے۔ چوتھی ذمہ داری یہ ہے جو آج کے مومن کی وجہ ہے کہ امام زمانہ کے لیے مسلسل صدقہ دیتا رہے۔ اگر ہم اپنے لیے صدقہ دے رہے ہیں تو ہم سے زیادہ ہمارے نزدیک قابل احترام امام زمانہ ہیں، ان کے لیے صدقہ دینا اور زیادہ ضروری ہے۔ پانچویں ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امام کی غیر موجودگی میں مسلسل امام کا انتظار کرتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ امام کو نظر انداز کر کے بیٹھ جائیں، نہیں، مسلسل انتظار امام رہے، انتظار امام کی دعائیں لبوں پر ہوں۔ کوشش کریں، عظیم رات ہے، سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، جو شخص شب جمعہ کو محمد و آل محمد پر صلوات بھیجے گا اسے 1000 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور اس کے 1000 گناہ معاف ہوں گے، اور اس کے 1000 درجے بلند ہوں گے۔ تو شب جمعہ تو پروردگار انتظار کر رہا ہوتا ہے میرا بندہ مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں۔ تو جہاں اپنے لیے دعائیں کریں، جہاں اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کریں، وہاں لازمی اپنے امام کے ظہور کے لیے بھی دعا کریں۔